چیزیں کر رہے ہیں؟ بینگ اے مسلم بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اگر ہم اسلام کی طرف دیکھ لیں اور اسلام جو ہماری جو روح ہے اپنا قرآن پاک ہے جو ہمیں درس دیتا ہے، صرف ہم اس کی ترجمہ کر لیں اور ہم اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں تو کسی کو کوئی پیغام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑا وہ پیغام ہے اللہ کا پیغام. کیا بات ہے، جو قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا گیا. ہم صرف اس پیغام کو فالو کر لیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نہیں تو پھر وہ کنٹینر پہ چڑھ کر میں یوں کر دوں گا، فلاں کا ایسے کر دو. آپ سیاست دانوں کے یہ اکثر بڑے بڑے نعرے ہوتے ہیں نا، تو وہ نوجوانوں کے ذہن کو ڈیمیج نہیں کرتے؟ دیکھیں میں بتاؤں، جب نبی پاک آئے اور جب ان سے پوچھا گیا فتح مکہ کے بعد کہ جی آپ سب کو معاف، انہوں نے سب کو معاف کر دیا. وہ تو انہوں نے سب کو معاف کیا، بالکل ایسے ہی، سوائے ان کے جنہوں نے چوری کری تھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے کسی کا حق مارا تھا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے جنہوں نے چوری کری ہے، جنہوں نے کسی کا حق مارا، حقوق العباد تو معافی نہیں ہے سر، حقوق العباد تو معافی نہیں ہے. سر. تو بات یہ ہے کہ اس کو اس چیز کی سزا ملنا چاہیے جو اسلامی طریقے سے لے لیں یا آپ قانونی جو ہمارا جو قانون ہے ہم نہ لیں، آپ اور میں ہم نہ لیں، قانون ادارے ہیں. ہاں جی بالکل قانونی ادارے. دیکھیں اگر سزا اور جزا کا سسٹم آپ ختم کر دیں گے تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کرمنل ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا، بولے گا جی یہ سزا ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں المیہ یہ رہا ہے پاکستان میں کہ بڑا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہمارا قانون مکڑی کا، چاہے وہ چیئرمین پی کوئی بھی، مطلب دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں، ابھی واضح کر دوں نا، آپ مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ بھی کنٹینر کا ذکر کریں، کنٹینر تو اور بھی بہت زیادہ جگہ لگتے ہیں نا، لاسٹ میں سرکت ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہمارے قانون جو ہے وہ ایک مکڑی کی جالی کی طرح، اچھا اس کو مضبوط جو ہے وہ تو توڑ کے نکل جاتا ہے، کمزور اس میں پھنس جاتا ہے. اچھا اب آپ آ جائیں، دیکھیں 3.5 سال ہمارے پاس حکومت رہی ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم ہے. اس 3.5 سال میں انہوں نے کھود کے کیا نکالا؟ سب سے پہلے نکالا ممنوع فنڈنگ کیس، ٹھیک ہے، اب میں سب چیزیں سیاسی پروگرام نہیں رہا. میں چاہوں گا کہ ایک اچھا سا میسج. اچھا دیکھیں اچھا ممنوع فنڈنگ کیس آج ہائی کورٹ نے اڑا دیا اسے، ٹھیک ہے. ہمارے 44,000 ڈونر سے پورے ورلڈ سے 44,000 ہمارے تھے جنہوں نے ہمیں بھیجی تھی، ہمیں وہ کیا فنڈنگ کری تھی، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم نے ان سے پوچھا، میں نے پوچھا آپ نون لیگ سے اور اپنا پیپلز پارٹی سے آپ تو اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ کو کتنے لوگوں نے بھیجا؟ کسی کے 4,000 آ رہے ہیں، کسی کے 4,000 کیا اپنا 400 بھی نہیں آئے کسی کے جنہوں نے پیسہ بھیجا. تو ہمارے تو 44,000 تھے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر دوسری آپ آ جائے توشہ خانہ کے اندر تھا نا، چلے ٹھیک ہے، وہ گھڑی تھی، گھڑی ایک فارمیلٹی کر کے قانونی طور سے لینے کے بعد بیچنے کے بعد اس کی سڑکیں بنا دی. اس کے بعد توشہ خانے کے بعد انناس بھی آ گئے سامنے، پھر وہ گاڑیاں بھی آ گئی، پھر قالین بھی آ گئے. پھر جو مریم اورنگزیب صاحبہ جو بیٹھ کے وہ بھول گئے، ایک چیز بھول گئے عمران صاحب، میں یاد رکھا کفلنگ سر. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ انناس نکلے، قالین 50 روپے کے قالین نکلے، وہاں سے گاڑیاں جو اتھرائز بھی نہیں تھی وہ گاڑیاں نکلی. پھر رولیکس گھڑیاں پہن کے، اب سنیے گا، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ رولیکس انہوں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے اور وہ ٹی وی میں بیٹھ کے توشہ خانہ کو ڈسکس کر رہی ہیں خان کے، جبکہ ان کے ہاتھ میں وہی گھڑی جو انہوں نے خود توشہ خانے سے لی تھی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا، چلے وہ بھی ڈیفیوز ہو گیا، وہ خود ہی پھنس گیا نا، مطلب کہتے ہیں دوسرے کے لیے کھڈا کھودیں گے آپ خود گر جاتے. پھر آپ آ جائیں القادری ٹرسٹ میں. دیکھیں القادری ٹرسٹ جو آیا اس میں ان کو کیا ملا؟ اچھا القادری ٹرسٹ کی پہلے میں آپ کو بتا دوں، القادری ٹرسٹ وہ ہے جو ہمارے رحمت للعالمین اتھارٹی جو بنائی تھی خان صاحب نے، تو اس کی ریسرچ سمجھ لیں وہ دنیا کے بڑے اسکالرز. ایک چیز آج کے دن میں اس کے بہت سارے آپ کو جواب دیتا ہے. اچھا میں بتا رہا ہوں. اچھا دیکھیں آپ نے چھیڑ دیا، میں آپ کو یہ بول رہا تھا، بالکل آپ نے کہہ دیا نا. دیکھیں القادری ٹرسٹ جو تھا وہ بیسیکلی حسین نواز صاحب کی کوئی پراپرٹی انگلینڈ کے اندر جو کہ پاناما لیکس کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے. وہ پاناما لیکس میں آ گئی، حسین نواز صاحب نے وہ اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش کری اور ملک ریاض کو بولا کہ جی آپ یہ خرید لیں. ملک ریاض نے یہاں سے پیسہ بھیج دیا. اچھا پیسہ جو ہے وہ انلیگل کیا تھا، وہاں جب پہنچا پیسہ تو وہ گورنمنٹ نے روکا اس کو، انگلینڈ کی گورنمنٹ نے. وہاں تو آپ کو پتا پاکستان تو ہے نہیں. جب روکا انہوں نے پوچھا یہ اس کی انویسٹیگیٹ کرو کہاں سے آیا، انہوں نے کہا جی یہ تو پاکستان سے ہے. اچھا اس وقت ہماری گورنمنٹ آ چکی تھی. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی ہم یہ گورنمنٹ سے رابطہ کیجیے، ہم یہ پیسہ واپس کرنا. عید کے شو کا بڑا آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہے
इमरान भाई मैसेज क्या देंगे? पूरी बात, मैसेज दें। खाली पूरी बात देख करो। ले, लेकिन सियासत यहाँ के ये सियासी देखिए, रहनुमाई। मरियम ने भी जवाब नहीं दिया गाड़ियों का, ठीक है ना, आए बाएं कर गई ना उस वक्त। देखिए वो पैसा गवर्नमेंट ने, अच्छा खान साहब ने बोला 190 मिलियन पाउंड, कहना ठीक है यार, तो चलो मुल्क में आ रहा है। उन्होंने कहा किसका पैसा? उन्होंने कहा जी मलिक रियाज साहब का पैसा। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट में आपने भरना है। मलिक रियाज साहब ने कहा आप एक काम करें, मैंने सुप्रीम कोर्ट में पैसे देना, आप ये मंगा के सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दे दें। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। उसके एवज उन्होंने अल कादर यूनिवर्सिटी तमाम चीजें और ये वो बना बनू के दी। उसके अंदर ट्रस्टी लेते हैं, ट्रस्टी नो लॉस नो प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है, उसको कोई तो चलाएगा ना इदारे को, तो वहां तो बेचारे बच्चे जो है वो मुफ्त तालीम हासिल करें। ईद के बाद मैं आपको करंट अफेयर में ये सारे जवाबात दिलवा दूंगा सर। अच्छा, इमरान साहब सर, आप मैसेज क्या देंगे नौजवानों को सर? सर नौजवानों को मेरा मैसेज यही है कि देखें अपने प्यार मोहब्बत से और इखलाक, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि जी जिसका इखलाक सबसे बेहतर हो, जिससे इखलाक सबसे बेहतरीन होगा, सबसे पहले जन्नत में वो शख्स दाखिल होगा जिसका इखलाक सबसे बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो इखलाक अपना जो है और प्यार इखलाक अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो फिर तमाम सारे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। प्यार मोहब्बत से एक इंसान बात करेगा तो गुस्सा किसको आएगा? गुस्सा फिर किसी को भी नहीं आएगा, तो गुस्सा किसी को नहीं आएगा। प्यार मोहब्बत से जिंदगी इखलाक का दामन हाथ से ना छोड़ें और बड़ी ईद की खुशियां आप